بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن گلزار کی آنے والی رات ہے کہ جس رات کو اللہ پاک نے نام کی شب قدر کر دیا ہے کہ قدر والی کیا ہے اور اس رات کی قدر کیا ہے، اس رات کی برکت کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، تو مولا کا انداز بیان دیکھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے مقابلے میں جب انسان کو فوقیت دی تو کس خوبی کی وجہ سے؟ سبحان اللہ، آپ کو سبحان بولے علم کا بھی علم، اس کی وجہ سے تو فرشتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے انسان کو فوقیت دی اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کرنے سے پہلے الرکوع سجدے خدا کو کہتے ہیں، اور جس کو سجدہ کروایا جا رہا تھا اس آدم نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم کی جو ساری فضیلت جس بنیاد پہ انسان کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ علم۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور پھر آگے کہا کہ بڑا علم رکھتا ہے اور بہت جانتا ہے، بڑی منطق، بڑا فلسفہ، اور میں نے ہی دیا مگر ساتھ ہی فرما دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تیرا علم کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے۔ کہ جس علم کی بنیاد پہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو فوقیت دی، تو مولا فرما رہا ہے کہ شب قدر کو میں نے قدر سے اتنا بھر دیا ہے کہ تم اپنے تمام تر علم کے باوجود اس کی قدر کو نہ بھول سکتے، کیونکہ علم تیرا ہے اور یہ عطا میری ہے۔ علم یہ عطا میری ہے، جو میری عطا ہے تو تیری علم کے احاطے میں کیسے آئے گا؟ اس لیے کبھی بھی اپنے علم سے، علم دینے والا کو کہہ رہا ہے، علم دینے والا تو وہی ہے، اور شب قدر کو قدر کا مرکز بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو مولا فرماتا ہے تم کیا جانو، تم کہ شب قدر، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تم کیا جانو کی ضرورت پگداری مسلم والوں کے لیے، غوث اعظم کے لیے، امام غزالی کے لیے، تم کیا جانو کہ شب قدر، داتا حجویری کے لیے ہوں، اور بابا فرید کے لیے بھی یہی ہے، اہل بیت اطہار کے لیے بھی یہی ہے، اور صحابہ کرام کے لیے بھی یہی ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر۔ پھر مولا کتنے فخر سے شب قدر کا ذکر کرتا ہے، گویا کہ مولا یہ فرما رہا ہے کہ بندو شب قدر کی قدر میں، شب قدر کی قدر میں مخلوق والی شے ہی کوئی نہیں۔ مخلوق والی شے، اگر مخلوق والی شے ہوتی تو کم از کم تم جان تو لیتے نا، اس میں سب کچھ خالق والا ہے، اور مولا والا ہے، اتنی قدر والا بنا دیا ہے کہ فرشتے اس عالم انوار میں رہتے ہیں، عالم انوار میں رہتے ہیں، اور عالم قدس میں رہتے ہیں، پاک عالم میں رہتے ہیں۔
اس رات کو میں نے اتنی قدر والا بنا دیا ہے کہ اس رات میں فرشتوں سے پھر وہاں نہیں رہا جاتا، فرشتوں سے وہاں نہیں رہا جاتا۔ اس رات کی قدر کو دیکھ کے اور اس رات میں زمین پہ برستی ہوئی میری رحمت کو دیکھ کر فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آتا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس عالم انوار کو چھوڑ کر اس عالم میں جائیں کہ جہاں شب قدر کی رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر فرشتے وہاں سے نیچے آ رہے ہیں، تنزل الملائکۃ، یہاں پہ انداز بیان دیکھیں، اتنا بھی کہا جا سکتا تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، کیا فرشتے آ رہے ہیں، مگر ساتھ بھی کہا الملائکۃ، فرشتوں میں بھی کیسا کریں گے نا، جیسے انسانوں میں کرتے ہیں تو فرشتوں میں بھی اعلیٰ درجہ، ان سے اعلیٰ ادنا۔ اگر مطلق فرشتے کہا جاتا شاید ہم یہ سوچتے جو چھوٹے موٹے فرشتے ہیں وہ آ جاتے، کیا وہ آ جاتے، مولا نے کہا نہیں، الملائکۃ والروح، یہ چھوٹے موٹے فرشتے نہیں آتے، فرشتے بھی آتے ہیں، اور جو فرشتوں کا سردار ہے نا جبریل، وہ بھی بابا چلا، جہاں روح آ رہی فرشتوں کا سردار آ رہا ہو تو پھر کوئی فرشتوں کا طبقہ پیچھے بچتا ہے؟ بولے الملائکہ، جہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع کا لفظ کیا، اس پہ الف لام آ جائے الملائکہ، جب عربی میں جمع کے لفظ پہ الف لام آ جائے اس میں احاطہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ استغراق ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ سارے فرشتے، کیا سارے فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے شب قدر کو شب قدر اس لیے بھی کہا کہ قدر کا معنی ایک تو ہے نا عظمت، کیا، اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ کر، سپیئر، تنگ کر۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے اتنے آ جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، جب غضب ہوتا ہے۔ پھر بولیے اب دو چیزیں آ گئی، ایک تو شب قدر خود، ایک تو اوپر سے کہہ سکتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کیا آج پہ بول کے پورا مہینہ لگا سونے پہ، ہاں چوپڑیاں نالے توڑ، آج تو چوپڑیاں بھی پیچھے رہ گئی، سارے روحانیات اور سارے کی جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ آج جو مولا نے جب بنائی شب قدر ہے، پھر یہ کہا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، بس یا اس دینے والے کو خبر یا دلوانے والے کو، اور وہ کون ہے؟ آمنہ کا، جس کے صدقے میں ہمیں یہ خیرات ہے۔ تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، کے 1000 مہینوں سے بھی، 1000 مہینوں سے بھی، تو پھر ہمارا کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور بخشش نہ کروائی تو وہ بدبخت، جس نے رمضان کو پایا بخشش، وہ جیسے ایک لطیفہ تھا نا کہ کسی باپ کا بیٹا بڑا سست تھا، بڑا باپ پھر باپ ہوتا ہے، تو اس نے ایک دن کہا بیٹا اب تمہیں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے گی، بس جو کام کرنا ہو یہ بٹن دبا دینا تو کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ تو بیٹا آگے سے کہتا ہے پاپا مسئلہ تو پھر موجود ہے۔ اس نے پوچھا بھی اب کیا مسئلہ ہے؟ کہاں پاپا یہ بٹن کون دبائے گا؟ یہ ہماری جہلیت بھی یہی بن گئی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور بخشش، اس مہینے میں جہنم کے دروازے ہی بند ہیں، جہنم کے دروازے اور کھلے ہی
انہیں جنت کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، جنتیں ہمارے لیے دعائیں کریں، دریاؤں سمندروں کی مچھلیاں ہمارے لیے۔ اتنی دعاؤں کے ہجوم میں بھی تو بخشا نہ جائے تو پھر وہ بدبختی ہے نا۔ تو جو رمضان کو پا کے بخشش نہ کروائے وہ، جو شب قدر کو پا کے بخشش نہ کروائے، یہ تو پھر ایک مہینہ ہے نا، یہ تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پھر سمجھ جائیں کہ اس رات کی قدر کیا ہے۔ تو جس نے اس رات کی قدر کو پا لیا وہ قدر والا بنا، اور جو اس رات میں بھی نہ بخشا گیا تو پھر فرشتے کہیں کہ مولا یہ تو ہے ہی، اس کے لیے ہم کیا دعا کریں؟ تو نکما ہے، ایک رات میں 1000 مہینوں سے پڑھ کے بیٹھ مل رہا تھا، اس نے اس کی بھی قدر۔ رات محترمات کی رات بڑی بڑی مقدس رات ہے، اس رات کا لمحہ لمحہ، یہ رات میں ہم 11 بجے کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں 11-12 بجے تک خوب گپے مارتے ہیں، ہاں جی، سڑکوں پہ مٹر گشت کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، اور 12 بجے کے بعد پھر جناب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے، چلو مسجد پہ چلیں، محفل پہ چلیں، نمازیں پڑھیں۔ نہیں، شب قدر شروع ہو جاتی ہے کب؟ مغرب کے بعد۔ تو ہمیں اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سستی بھی غروب ہو جائے، کاہلی بھی اور غفلت بھی اور چستی کا سورج غروب ہو جائے، عبادت کا سورج شروع ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ کا قول یاد آیا، حضرت آپ فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی تطلع بعد العشاء۔ فرماتے ہیں ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج، آمنہ کا ایک سورج بولو جو اب غروب ہو رہا ہے نا، اور ایک سورج ہمارا ہے، اور جو میرا سورج ہے نا وہ عشاء کے بعد غروب ہوتا ہے۔ جب حضور گھر میں میرا سورج، تو پھر ہماری جو عبادت ہے، چستی ہے، روحانیت ہے، روحانیت ہے دنیا کا سورج غروب ہو رہا ہو اور یہ سورج بولیے طلوع ہو رہا ہو، تو مغرب کی نماز پڑھ کے اوابین کے نوافل اس کے کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، 26 دن کھایا ہے، اگر آپ پورا سال بولو کھانا، تو آج تھوڑا سا کھانا 10 منٹ لیٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یہ مغرب کی نماز سے فوراً اس یہاں سے شب قدر کو شروع کر دیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اسے روحانیت کا کوئی حصہ نہیں۔ کل میں نے اس بڑی نا آقا نے فرمایا کہ کھانا کم کرو، اللہ تمہارے پیٹ کو نور سے بھر دے، آج کی رات سے بڑھ کے نور بن جاتا۔ کھانا کھائیں اور تھوڑا کھائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں، صدقہ کر کے اور خیرات کر کے جب دعا مانگی جائے تو مولا کو قبول مانگے۔ پھر مولا فرماتا ہے نا کہ یہ بندہ ہو کے دے کے آیا، مولا ہو کے جو اللہ پاک نے توفیق کی ہے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500، جس کو آپ سمجھتے ہیں نہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، بے شک وہ آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، پڑوسی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کو دے کے آئیں، انشاءاللہ جتنا دے کے آئیں گے اس سے کئی گنا مولا سے پڑھیں۔ تیاری کر کے عشاء کی نماز جو ہے وہ نماز کے ساتھ پڑھیں، تراویح پڑھیں، جس نے پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی نہیں پڑھ سکا تو کم از کم آج پڑھ لیں، آج سبارہ بھی کم ہوگا، آج تراویح ضرور پڑھیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر
محفل ہوگی محفل پہ بیٹھے نفل پڑھتے ہیں نفل پڑھیں، بس کوشش یہ کریں کہ اس رات کا کوئی لمحہ بھی بولیں جس نے ایک لمحہ بھی ضائع کر دیا اس نے رات ضائع نہیں کی، اس نے 1000 مہینے ضائع کر دیے، 1000 مہینے ضائع کر دیں تو پھر بولیے آقا کو پھر غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے مفت میں تمہارا کام کروایا، تم پھر بھی قدر کر۔ اس لیے اس ایک رات میں کوشش کریں کہ ہماری بگڑی بن جائے اور ہماری چھوڑیاں رحمتوں سے پھر عید کرنے کا مزہ آئے۔ خوشی اسی ہوگی جسے کچھ مل جائے، جسے ملے ہی کچھ نہ اسے خوشی ہوگی بولیں تو خوشی کا معنی یہ روٹی کھانا 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 یہ تو خوشی منائی جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کسی نعمت کے ملنے سے۔ تو شب قدر میں اس نعمت کو پائیں تو پھر عید منانے کا بھی مزہ آئے گا، اور اس قدر والی رات کے صدقے میں پوری زندگی جو ہے اسے قدر کا فیض ملے گا، روحانیت کا فیض ملے گا۔ اس رات میں پوری تیاری کے ساتھ اور نیت سے پھل جو ہے وہ نیت کا ملتا ہے، عمل کا نہیں۔ اس کا عمل کا وہ درس دیا تھا نا ظہور کے ٹائم انہوں نے مثال کی واقعہ سنایا تھا کہ ہارن میں تھے نا، ہارن ان کا ایک گروہ حضرت آدم کو ملتا ہے، حضرت آدم کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے نبی کو مل رہے ہیں، بس نیت کیا تھی اللہ کے نبی کو۔ انہوں نے محبت سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس ہاتھ کے صدقے میں انہیں کستوری دی۔ ہرن کے ناپے میں کستوری ہوتی ہے نا، خوشبودار بھی ہوتی ہے اور اب وہ ہرن نہیں گئے تھے، انہوں نے جب خوشبو سونگی تو کہاں سے ملی، کہا کہ ہم ملنے گئے تھے، انہوں نے ہاتھ سے بدل ہو گیا، انہوں نے بھی آنے کا پروگرام بنایا مگر ملنے نہیں، کستوری نہیں، نیت بدل گئی، نیت بدل گئی، ملے انہوں نے ہاتھ بھی پھیرا مگر کستوری۔ اس رات میں جب ہم آئے تو ہماری نیت بولے نیت صحیح ہونی چاہیے کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میری بگڑی بنا یہ قدر والوں میں شامل فرما۔ اگر نیت یہ ہوگی نا پچھلے تو معاف کرائیے تو پھر 5 منٹ ٹوٹ کر نیت یہ ہونی چاہیے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر کرتے ہوئے صرف ثواب کی نیت نہ رکھیں، نیت یہ کریں کہ مولا جس زبان سے تیرا ذکر کر رہا ہوں اس زبان کو پاکیزگی عطا کر۔ جب نیت یہ ہوگی تو کبھی نہ کبھی نیت قبول ہو جائے گی اور زبان پاک۔ نیت کے ساتھ آئے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سچائی کا آسان بنانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آنے والے رات کی برکت سے پانا۔